اللہ الرحمن الرحیم یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن کن نساء فوق اثنتین فلہن ثلثا ما ترک وإن كانت واحدة فلها النصف صدق اللہ مولانا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ بہن اور بیٹیوں کا حصہ جو طریقہ میں اللہ رب العزت نے مقرر کیا ہے، جتنا ایک بھائی کا ہے اس کا آدھا بہن کا ہے، جتنا ایک باپ کے بیٹے کا حصہ بنتا ہے اس کا آدھا نصف للذکر مثل حظ الانثیین کے قاعدے سے اس کا نصف بیٹی کا بنتا ہے۔ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جتنا دو بہنوں کا اتنا ایک بھائی کا، جتنا دو بیٹیوں کا اتنا ایک بیٹے کا، لیکن اس پر کہیں سے کوئی نہیں دے رہا ہے۔ الحمدللہ میں نے اپنے گھر سے یہ شروع کیا، میرے کئی جھونپڑے ہیں، اللہ کے فضل سے بنے، میری کیا حیثیت، تو میں نے یہ فیصلہ کیا کہ مجھے، چونکہ بعد میں کوئی دیتا ہوتا نہیں ہے، بھائی لوگ سب غصب کر کے بیٹھ جاتے ہیں، تو میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنی زندگی میں اپنی تینوں بیٹیوں کو ایک ایک جھونپڑا میں نے دے دیا، نام کر دیا ہوں۔ بیٹا ناراض ہو گیا، بڑا بیٹا وہ تو سمجھتا تھا صاحب میری پراپرٹی ہے، سب کا مالک میں ہی رہوں گا، ابھی اس کی شادی نہیں کی، اب وہ کہتا ہے جب میرے اس سے گیا ہے تو میں بھی شادی وہی کروں گا جہاں وہ لے کر آئے۔ میں کہتا ہوں یہ ہم کیوں مانگیں گے، یہ تو اس کا کام ہے، اس کی بیٹی ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے، وہ دے طریقہ میں سے حصہ۔ دوسری بات، طریقہ بعد موت ہوتا ہے، طریقہ موت کے بعد وراثت کا قانون جاری ہوتا ہے، لیکن چونکہ لوگوں نے اس پر عمل چھوڑ دیا، لہذا لوگوں کو چاہیے کہ اپنی زندگی میں اپنی بیٹیوں کو ان کا حق دے دیں۔ جب تک یہ عمل نہیں ہوگا جہیز کی رسم ختم نہیں ہوگی۔ اور اس میں مانگنے والے کوئی عام ہی نہیں ہے، مولانا اور ملے بھی ہیں۔ میں نے اپنی بیٹی کا رشتہ کیا وطن ہی میں، بیٹا مولوی، حافظ، قاری، اب جو بھی بہرحال صلاحیت وہ تو ہم جانتے ہیں کون کتنے پانی میں ہے، جیسے ایک باورچی جو ہے دو چاول دیکھ کے جو ہے اندازہ لگا لیتا ہے، تو بہرحال خوبرو تھا، حافظ تھا، قاری تھا، آواز اچھی تھی، اور ایک کورس جو ہے مفتی کا بھی کر لیا تھا، اگرچہ مفتی ہی کا صحیح یا نسبتی ہی صحیح کر لیا تھا کورس۔ بہرحال باپ بھی حافظ و قاری، مسجد کا امام بنگلور میں، شادی کی تاریخ طے، بارات آنے میں ایک ہفتہ، رسم و رواج کے مطابق جو کچھ جاتا ہے، وطن میں تھا معاملہ، وہ گیا سامان، تو باپ اور بیٹا دونوں چلا رہے ہیں یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، 1.5 لاکھ روپے نقد چاہیے۔ ہمیں معلوم ہوا، ہمارا چھوٹا بیٹا ساتھ میں گیا تھا، ہم نے کہا ہم ایسے فقیروں کے یہاں رشتہ نہیں کرتے، ساری تیاریاں تھی، سارا انتظام، سب کچھ، 8 دن شادی میں باقی تھے، میں نے رشتہ کینسل کر دیا۔ تو میں نے الملفوظ میں یا احکام شریعت میں ایک بات یہ پڑھی، الملفوظ ہی میں ہے کسی مقام پر، اعلیٰ حضرت سے سوال ہوا اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں اپنی بیٹی کو اگر حصہ دینا چاہے تو کس حساب سے دے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں اپنی اولاد کے درمیان اپنا مال تقسیم کرنا چاہے تو برابر برابر تقسیم کرے۔ وانا محمد عمر صاحب آپ کے خلوص پر آیا ہوں، ہاں پہلے کوشش کی کوئی مل جائے ساتھ میں تاکہ خرچ بچ جائے، لیکن میں نے آپ کا خلوص، آپ کی دعوت چلا آیا، کوئی نہیں ملا ساتھی۔ اور مفتی ہالینڈ سے ملاقات کو عرصہ ہوا تھا، تو اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا کہ کوئی شخص اپنی زندگی میں اپنی اولاد کے درمیان اگر اپنی جائیداد کو تقسیم کرنا چاہے تو کیسے کرے؟ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بیٹے اور بیٹی کے درمیان برابر تقسیم کرے، بیٹے اور بیٹی کے درمیان برابر تقسیم کرے۔ سائل نے عرض کیا حضور اللہ کا فرمان تو للذکر مثل حظ الانثیین ہے کہ مذکر کو 2 مؤنثوں کے برابر حصہ دو، کہا وہ قانون الہی ہے،
وہ موت کے بعد ہے، وہ حکیم مطلق ہے، اس کی حکمت وہ جانتا ہے، لیکن اپنی زندگی میں دے رہا ہے تو اس کی اولاد ہونے میں دونوں برابر ہیں۔ اولاد ہونے میں، بیٹا ہو کہ بیٹی، دونوں اولاد ہونے میں برابر ہیں۔ لہذا اپنی زندگی میں اگر اپنی جائیداد تقسیم کرنا چاہے تو جتنا بیٹے کو دے اتنا ہی بیٹی کو دے۔ آج ہم نے یہاں کا سماج تھا، ہم نے اس کے چلن کو، ان کی باتوں کو اپنایا، نتیجہ یہ ہوا کہ ہم بربادی کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ ابھی اسی سفر میں ابھی وطن سے آیا، ایک نئی بات یہ معلوم ہوئی مجھے کہ ابھی ایک نیا قانون یہ آ گیا ہے کہ ایک چیز تو پہلے سے تھی کہ گورنمنٹ آف انڈیا نے یہ قانون بنایا جتنا لڑکے کا اتنا ہی لڑکی کا، اس پر بھی نہیں دیتے تھے بہت سے مسلمان۔ اب ایک قانون یہ آ گیا کہ باپ کے مرنے کے بعد جو نابالغ لڑکیاں یا جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں ان کا نام آٹومیٹکلی چڑھ جائے گا، ان کا نام جائیداد پر، کھیت ہو جو بھی ہو، آٹومیٹکلی چڑھ جائے گا۔ تو اب لڑکے ہیں تو ان کا بھی چڑھے گا، اور دوسرے بیوہ ماں اس کا بھی چڑھے گا۔ دوسری ایک اہم چیز یہ، لوگوں نے قانون الہی پر عمل چھوڑا تو اب حکومت نے ایسے ایسے قوانین بنائے کہ وہ نہ جانے کیسے کیسے ظالمانہ قانون پر عمل کریں گے۔ لہذا میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یہاں اپنے جتنے بھی میرے سب معزز مکرم علماء تشریف فرما ہیں، کہ اس چیز کو اٹھایا جائے، فرض کی ادائیگی، یہ فرض ہے، حق طریقہ فرض ہے، ایسا فرض کہ معافی سے بھی معاف لینا پڑے گا، لے کر چاہے وہ کسی کو بھی دے دے، اپنے کسی بھائی کو، بہن کو، یا کسی اس پر جو ہے کسی چیز پر تخارج کر لے، کوئی سامان لے کر جو ہے، کوئی سامان لے کر نکل جائے۔ اسی شہر کا ایک واقعہ ہے، دینے والے ایسے بھی ہوتے ہیں، یہی ناگپاڑا کا واقعہ ہے، وہ سادات ہیں، ان کے والد گرامی سید یعقوب علی ابن طالب علی، ناگپاڑا پر دکان ہے ان کی۔ سید یعقوب علی صاحب کا انتقال ہوا، ایک بیٹا تو پہلے انتقال کر گیا تھا، ایک صاحبزادے تھے اور ان کی صاحبزادیاں۔ فاتحہ ہوئی تیجے کی اور ابھی 10ویں کی فاتحہ نہیں ہوئی تھی۔ بھائی نے تمام بہنوں کو بلایا، جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد کہا باپ کی پراپرٹی جائیداد یہ ہے، اس کو تقسیم کر لو۔ اور شاید مفتی اشرف رضا صاحب کو ہی بلایا تھا اور بھی کسی کو بلایا، تو بہنوں نے کہا اتنی جلدی کیا ہے؟ بہنوں نے کہا ابھی باپ کا 10واں نہیں ہوا، اتنی جلدی کیا ہے بٹوارے کی؟ تو بھائی نے کہا اللہ کی توفیق، دیکھیے اللہ نے اس کو توفیق دی کہ کیا پتہ کل میری نیت بدل جائے، لہذا پہلا کام یہ کہ باپ کی جائیداد کو قانون شریعت کے مطابق اس کو تقسیم کرو، طریقہ جو شریعت کا اصول و ضابطہ ہے بانٹو اور بانٹو۔ میں نے یہاں تک پڑھا کہ جو مرحوم یا مرحومہ کے پرانے کپڑے ہیں، جوتے جوتیاں ہیں، استعمال کی چیزیں ہیں، وہ بھی ان کا بھی بٹوارا ہو، اور وہ بھی وارثین کی رضا اور اجازت کے بغیر کسی کو دیے نہیں جا سکتے۔ ہم میں سے کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ خیال آئے گا کہ آخر وہ پرانے کپڑے تو صرف مولوی صاحب ہی کو دیتے ہیں، فاتحہ کرنے والے مؤذن یا بانگی کو، وہ موبائل نہیں دیتے۔ کوئی مرحوم جو ہے جو موبائل استعمال کرتے تھے 50,000 کا، وہ 50,000 کا موبائل کبھی بھی مؤذن صاحب کو یا امام صاحب کو نہیں دیں گے، سمجھے؟ لیکن کپڑے جتنے بھی مرحوم یا مرحومہ کے ہیں اس کو گھر والے پہننے میں منحوس نحوست سمجھتے ہیں کہ کہیں ہم نہ مر جائیں۔ تو جتنی بھی پرانی چیزیں ہیں وہ بھی بغیر وارثین کی اجازت کے کسی کو دی نہیں جا سکتی۔ اب آپ کہیں گے یہ معاملہ یہ پیروں کے گھروں میں جا کر جو ہے اس کا اہم ہو جائے گا، عام لوگوں کے یہاں ان کے پہنے ہوئے کپڑے، ان کی صدری، ان کے جبہ، ان کی جو ہے وہ نہیں، لیکن جو پیرانے طریقت ہیں
ان کے گھروں میں جا کر یہ معاملہ بڑا اہم ہو جائے گا، اس لیے کہ پیر صاحب کی صدری، ابا جان کی صدری بعد کو ہول سیل ڈسٹریبیوٹر بنا سکتی ہے۔ بعد کو کچھ ملے کہ نہ ملے، لیکن ابا جان کی لنگی، پیر صاحب کی لنگی، ان کی صدری، ان کی ٹوپی، ان کا چشمہ، وہ بعد کو ہول سیل ڈسٹریبیوٹر بنا سکتا ہے۔ اسی کو دکھا دکھا کے نذرانہ دے آتے جائیں۔ تو طریقہ پر زور دیا جائے، وراثت میں جو حصہ ہے جو اللہ نے مقرر کیا ہے وہ ادا کیا جائے، تو امید ہے کہ یہ جہیز کی رسم ختم تو نہ ہو لیکن کم ہوگی۔ الحمدللہ میں نے یہ فیصلہ کر لیا جیسا کہ بتایا آپ کو، اور ایک بچی کی شادی کی، وہ بھی اچھے سے کی الحمدللہ۔ بس میں اپنی گفتگو کو اسی پر ختم کرنا چاہتا ہوں، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاء اللہ، بڑی بہترین گفتگو۔